السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اچھی بات یہ ہے، خوشخبری ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو وزراء اعلیٰ کا انتخاب اس وقت تک ہو چکا ہوا ہے۔ آج نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن ہو گیا ہے، اور ایک دن کے وقفے کے بعد جو ہے اتوار والا دن لیڈر آف دا ہاؤس جو ہمارے نئے پرائم منسٹر ہیں، جو کہ نامزد ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا بھی الیکشن ہو جائے گا۔ تو یہ جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے، یہ اب جو ہے نیکسٹ فیز کے اندر جب داخل ہو گیا تھا تو اب یہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہر ہے تمام جو ایوان ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی، وہاں پہ پہلے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اب جو سارے ایوان ہیں ان کے لیڈر آف دا ہاؤسز کا بھی الیکشن 4 کا ہو گیا صوبائی سطح کے اوپر، اور وفاق کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ظاہر ہے ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب سا پاکستان کی جو انتخابی سیاست ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ہمارے سامنے ہے، وہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے ان کا نشان لے لیا گیا، اس کے بعد ان کی جو ایک آئیڈینٹی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اسی کے ارد گرد ساری کی ساری سیاست گھوم رہی ہے۔ اور ریکارڈ یہ بھی بنا، اور پچھلے دنوں ہمیں بتایا بھی قمر دل شاہ صاحب نے بھی، کہ یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ہسٹری کے اندر ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ جماعتی بنیادوں کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر آزاد سب سے زیادہ حیثیت کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑا وہ معاملہ ہے، اس کا حل ہونا ہے، کیونکہ اس طرح معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ اسی معاملے کو لے کے ظاہر ہے آج نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بحث ہوئی، لیکن سب سے پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ آؤٹ گوئنگ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پہلے اوتھ لیا اور آج انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکشن کیا جو کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے نتیجہ اناؤنس کیا۔ سردار ایاز صادق صاحب 199 ووٹس، ملک محمد عامر ڈوگر صاحب 91 ووٹس۔ سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے اسپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر تو پہلے ہی بڑی واضح تھی، کیونکہ عددی اکثریت جو ہے وہ جو اتحادی ہیں، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور این کے ایم شامل ہے، ان کے پاس تھی، اور یہ ایک فورگان کنکلوژن تھا، مطلب ایک ہم سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ یہی آنا ہے۔ لیکن جو ایک معاملہ تھا کہ کیا یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، جو کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے، ٹوٹ تو نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اسیسمنٹ تھی بہت سارے لوگوں کی، بڑے سارے جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز کی، کہ آزاد پنچھی ہیں اور کہیں آگے پیچھے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ تو بالکل ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سیکرٹ بیلٹنگ تھی۔ جس طرح پرائم منسٹر کا جب انتخاب ہوتا ہے تو اوپن بیلٹ ہوتا ہے، سامنے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑوں۔ یہاں پہ تو آپ نے کسی کو بھی مور لگا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ بھی انٹیکٹ رہی پارٹی کی جو نمبر ہے 91 جو گنتی ہے ان کی۔ کیا فرمایا اس کے اوپر جو ڈوگر صاحب نے، یہ بھی سنیے۔ ہم نے خصوصی نشستوں کے بغیر احتجاج کے ساتھ یہ الیکشن لڑا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایوان کا حصہ بنے اور اس ایوان کو باوقار بنائیں۔ میرے ووٹ 91 نکلے اور آپ کے ووٹ 191۔ میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ 7 پارٹیاں ہیں۔ اگر 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا، اگر فارم 45 کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ جو ہے اکثر جو سجیشن دی جاتی ہے مختلف اطراف سے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ریکنسلیشن کی بات نہیں کرتے، تو ایک پیغام جو ہے اپنے پارٹی قیادت کی طرف سے آج ہاؤس آن دا فلور آف ہاؤس عامر ڈوگر صاحب نے دیا باقی ساری پارٹی قیادت کو، یہ بھی سنیے۔ یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو۔ اس نے کہا کہ میں اس ملک کی خاطر، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی خاطر ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے میرا مینڈیٹ مجھے واپس دیا جائے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کردار ادا کر رہے ہیں، تاریخ دیکھ رہی ہے، یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ ناظرین، ظاہر ہے یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے نئے جو اسپیکر ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کر لی کہ ہماری جو ریزرو سیٹیں ہیں، جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پا رہا، فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، وہ ہر معاملے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ کیوں دیر کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا انہوں نے فرمایا، یہ بھی سنیے۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، میرا آپ سے مطالبہ ہے۔ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے، ہماری خصوصی نشستیں جو 91 ممبران کے ساتھ ہیں وہ واپس دلائی جائیں۔
حیدر نقوی صاحب، پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. معاملہ تو ہے، اگر آپ کہیں، میں کہوں، حسن ایوب اس کے اوپر ایک مختلف رائے دے اور نہیں جناب اعلیٰ کو پارٹی نہیں ہے، پارٹی کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، پارٹی ہوا کے اندر اڑ گئی، لیکن پارٹی ایک ہے جس کو سب سے زیادہ کوئی 38-39% ووٹ ملے، وہ ہاؤس کے اندر موجود ہیں، اور جو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جس کے پاس زیادہ اکثریت ہوتی ہے، لارجسٹ پارٹی وہی ہوتی ہے. میرے اور آپ کے ماننے سے یا کسی اور کے تبصرہ کرنے سے اس میں فرق نہیں پڑتا. حل جو ہے، آپ کو موجودہ پارلیمان کی جو حیت ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. حل آپ کو کوئی معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس انداز سے پہلے 2 دن سیشن چلا ہے، لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو مزید لڑائی ہوگی، اور ایک مجھے پیرالسس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پارلیمانی جو سیاست ہے. ظاہر ہے قانون سازی ہونی ہے باقی سارے معاملات میں. یور تھاٹس؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہی موجود ہے کہ 38-40% آپ مان لیتے ہیں تحریک انصاف کو ووٹ ملے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران خان یا تحریک انصاف کے نام پہ ہی ووٹ پڑے، ان کو ملے. اب ووٹ کس نے دیے؟ عوام نے دیے. یہ ووٹ عوام نے دیے. اب عوام کیا دیکھ رہی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے، عوام کیا دیکھ رہی ہے. آپ پارلیمنٹ میں ابھی جتنے لوگ ہیں شاید وہ فائلوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہوں، کاغذوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہوں، لیکن خدا کرے کہ اب یہ دیوار پہ لکھا پڑھیں جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. میں ہمیشہ ماضی کے تناظر میں بات کرتا ہوں اور مثال کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں میاں نواز شریف کی، جن کو 1999 میں ہائی جیکنگ کے کیس میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ جلا وطن ہوئے، لیکن انہوں نے سیاست کو اپنی برقرار رکھا، انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھا، اور آج ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں ہے. وہ اس سے پہلے وزیر اعظم رہے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر میں بات کرتا ہوں بے نظیر بھٹو شہید کی، جن کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے. چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر وہ آگے بڑھے، اور وہ بھی اقتدار میں ہیں اور اسی طرح اقتدار میں آتے رہیں گے. اب میں درخواست کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے کہ آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے 40%، تو خدا کے لیے عوام کی آواز کو سمجھیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، قوم سے وفاداری کا مظاہرہ کریں. اب آپ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھیں، اور ریکنسیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایسے مطالبات سامنے رکھ دیں جس کو عقل مانے ہی نہیں. آپ ایسے مطالبات سامنے رکھیں جس کو عقل مانے. آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں، اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دیں. یاد رکھیں کہ اگر ہوا چلی تو سب کے چراغ بجھیں گے، چاہے کتنا ہی طاقتور چراغ کیوں نہ ہو، وہ بجھے گا ضرور. اس لیے اس ہوا کو نہیں چلنے دیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. سونامی کا رخ موڑ دیں، سونامی کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں، اس ملک کو جمہوریت کی طرف لے کر جائیں. یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے، یہ میری صرف آواز نہیں ہے. سمجھ آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پسند کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے، اور پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ 2018 میں نقوی صاحب 2018 کے اندر الیکشن ہوئے. ایک پارٹی، ظاہر اس ٹائم جو پارٹی سے ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے رکھی اور کنٹینیوسلی اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا اور آخری دم تک. چلے پھر آپ نے جواب دے دیا، پھر آپ نے خبر بھائی یہ جواب دے دیا جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں ان کے شدید اعتراضات تھے، اس کے باوجود اسمبلی چلی اور 5 سال مکمل کیے. اور یہی میں پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہی میں اس جماعت سے بات کرنا چاہتا ہوں. نقوی صاحب ملک پیچھے چلا گیا، اس وقت بیٹھی ہے، وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، وہ اقتدار میں آ سکتی ہے اگر اسپیس دے، اگر راستہ کھلا رکھے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آج کل اور آج کا جو سیشن ہوا ہے، مطلب ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو ایک رائے تھی کہ ہو سکتا ہے شاید بہت بڑی منڈی لگ جائے. مذاق کے طور پر آپ یہ بات کیا کرتے تھے کہ جناب مادر پدر آزاد، اور یہ بھی تھی کہ جناب یہ جو ہے بٹ کڑائی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے کیونکہ پورے جہیز ان کو دے دیا گیا وہ الیکشن سمبل کی شکل. لیکن یہ میرے خیال میں ان کی کامیابی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ انہوں نے رکھے. دیکھیے کے پی کے اندر جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے. اب کے پی کے اندر دیکھیں نا، مطلب وائٹ واش کر گئی ہے تمام جماعتوں کو. اے این پی جیسی جماعت اور جے یو اے ایف جو کہ وہ خود یہ جماعتیں کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن بہرحال روڈ میں بھی کافی سیٹیں، لیکن مین تو جو پنجاب تو ہار گیا نا جی. پنجاب کے اندر تو پنجاب کا جو وزارت اعلیٰ ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو مسلم لیگ نواز ہے نا. جو جس طرح کی ایک ویو ان کی آئی ہے کے پی کے اندر، ایون کہ 15 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود وہاں پر بڑا مشکل تھا میرے نزدیک، لیکن وہاں پر پھر انہوں نے حکومت کر دی. پنجاب کے اندر نقصان ان کو عثمان بزدار کی گورننس کا ہوا، وہ ماڈل کافی جو ہے اس نے ڈیمیج کیا ہے پی ٹی آئی کو. اگر وہاں پر بھی کوئی اچھا ماڈل ہوتا تو شاید ان کی تھوڑی پروگرس جو ہے شاید اس سے زیادہ وہ سیٹیں نکال لیتے.
عامر ڈوگر صاحب سنجیدہ آدمی ہیں. عامر ڈوگر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اچھی باتیں ہیں, لیکن پرابلم یہاں یہ نہیں ہے کہ عامر ڈوگر صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہاں فیصلے جو ہے عامر ڈوگر صاحب نے کرنے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. یہاں پر بہت سے لوگ, شاہ محمود قریشی کے قد کاٹ کا بندہ جب کوئی بات طے کر کے اپوزیشن کے ساتھ, اس زمانے کی اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ جاتے تھے تو باغبانی چیئرمین جو ہیں وہ بات سے انکار کر دیتے تھے اور پھر وہاں سے بڑی آکورڈ پوزیشن میں چلا جاتا تھا پی ٹی آئی کا وفد جو نیگوسیشن کر رہا ہوتا تھا. ابھی بھی پوزیشن یہی ہے. عمران خان کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں اور جب بات لوگوں کو بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے, مذاکرات کرتے ہیں. ابھی ان کو اگر پولیٹیکل سپیس دوبارہ چاہیے, جو کہ ان کے پاس اس ٹائم خاصی آ چکی ہے, ووٹ بھی ان کو مل چکے ہیں, لیکن پولیٹیکل سپیس کے لیے انہیں سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. کچھ لو اور کچھ دو. یعنی پہلے جو ہے کہ اب ریجڈنس اگر شو کی تو پھر ریجڈنس کی جو ہے نا وہ نتائج بڑے جو ہے نا وہ نقصان دہ برآمد ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے. اب سنی اتحاد ہے یا جو بھی ہے تو پی ٹی آئی نا. ان کو مذاکرات کے لیے مذاکرات کے لیے سنجیدگی بھی جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی, اور جو وہ فیصلے کریں مذاکراتی ٹیمیں پھر اس کو پیچھے وہ اون بھی کریں, نہ کہ مذاکرات کر کے آ جاتے ہیں بیچارے, پیچھے پتہ لگتا ہے بانی چیئرمین کہتا ہے بھاگ جاؤ دوڑ جاؤ, میں نے بات ماننی نہیں ہے, اور پھر فواد چودھری جیسے لوگ واپس آ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری بات خان نہیں مانتا. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. سٹوریز ہیں, اس کے اوپر بڑی افسوسناک بات نہیں آتی. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ظاہر ہے وہاں پہ ایک جو آج کے پی کے اندر آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوا ان کے وزیر اعلیٰ کا, وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب, جب ان کی نامزدگی ہوئی تو بڑے سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب والا یہ پی ٹی آئی نے کس بندے کو چن لیا ہے, لک ایٹ ہز ڈیمینر, وہ اگریسو لگتا ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بڑے بڑے بال ہیں, لیکن دا وے ہی اسپوک ٹوڈے, پڑھے لکھے ہیں, این سی اے کے گریجویٹ ہیں, آنرز بھی کیا ہوا ہے سیاسیات کے اندر, تو ہی کیریڈ لاٹس آف لاجک ان ہز ٹاک. آج جب ہوا اچھی بات ہے کہ ساری جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ان کو کور بھی کیا, بڑے بڑے جو چیدہ اعلانات انہوں نے کیا اپنی تقریر کے دوران, وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں ایک آزاد حیثیت سے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں, اس کا مجھے بہت دکھ ہے. ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو, چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو, اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. میرے اوپر 9 ضلعوں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں, ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے, ثبوت ہے, آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں. جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں, میں حاضر ہوں اس کے لیے. میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آریں انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں ایک ہفتے کے اندر, جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, جس ایف آئی آر کا, وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے, چاہے جس ورکر کے خلاف ہے. 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں, ہم اس کے لیے حاضر ہیں, بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا, اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف, اور اس نے نہیں کی اسے ساری انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے. ہم قرآن پہ حل دیتے ہیں کہ نہ کرپشن کریں گے, نہ کرپشن کمپرومائز کریں, اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا نقوی صاحب, آج آپ نے دیکھا کہ وہ جو سب سے بڑا افسوس کا اظہار کیا گنڈا پور صاحب, انہوں نے کہا جی میں الیکشن تو جیت گیا ہوں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ایک آزاد پنچھی کے طور پر, ایک آزاد امیدوار کے طور پر مجھے الیکشن جیتنا پڑا, کیونکہ میرے پاس نہ لیول پلینگ فیلڈ تھا, نہ میرے پاس وہ تھا, میرا نشان تھا. ویسے کل آپ نے بڑا اچھا آرگومنٹ کیا رؤف حسن صاحب کے ساتھ. میرا سوال بھی ہے آپ سے, ویسے آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا تعلق کون سی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تیر کے ساتھ ہے یا تلوار کے ساتھ ہے؟ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ساتھ. مطلب وہ جو یہ جو نہیں جو پارلیمنٹ میں ہے, جو پارٹی پارلیمنٹ میں ہے. اچھا, اور بلاول صاحب جو ہے وہ دوسری والی پیپلز پارٹی کے, وہ دونوں میں. اچھا وہ دونوں میں. چلے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک زیادتی ہے, اور اوورآل جو تقریر ہے گنڈا پور صاحب کی اس کے اوپر آپ کامنٹ بھی کر دیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر, اور مجھے ان کی میں نے تقریر سنی. میں اسے صرف ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے, میں دوبارہ وہی بات کروں گا, وقت آ گیا ہے کہ مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھایا جائے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مطالبہ نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے,
یہ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, خدارا جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو مت پڑھیں, جو دیواروں پہ لکھا ہے اس کو پڑھیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو. علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے, اس نظام کے لیے, پاکستان کے لیے اور اپنے کپتان کے لیے آسانیاں آگے پیدا کریں. اس نظام کو, اس ریاست کو چلنا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ریاست چلے, یہ نظام چلے اور یہ جمہوریت آگے بڑھے. جی اچھا حسن, آپ کا امیجیٹ ریئیکشن تقریر, مطلب آپ نے ساری سنی ہوگی لائیو بھی, اور یہ امیجیٹ ریئیکشن تو یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے بطور وزیر اعلیٰ, ان کو کے پی کے عوام کے لیے کے حوالے سے کو اپنا ایجنڈا دینا چاہیے تھا, نہ کہ 9 مئی کے فسادات کرنے والوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا, ابھی تو مین جو آپ نے چیزیں پوائنٹس بھی ابھی آپ نے دکھائے, کیا دکھائے ہیں, مین بات تو 9 مئی والوں کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی انکوائری کریں, 9 مئی کے لیے یہ کریں, 9 مئی کے لیے وہ کریں. تو بیسیکلی بنیادی جو فلسفہ ہونا چاہیے یہ تھا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی میرے کے پی کی عوام ہے, ان کو میں نے یہ سہولت دینی ہے, یہ میرا عزم ہے, میرے خلاف ایف آئی آرز ہے وہ ختم کرو, فلاں ایف آئی آر ختم کرو. یہ تو ایک جو اسٹیٹسمین کی تقریر ہی نہیں تھی. مجھے تو بالکل افسوس ہوا کہ ان کو اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ بات, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ جو ہے وہ کے پی کے, آپ نے پورے کے پی کے تمام جو ایون مخالف جماعتیں تھیں ان کو آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے, ان کو کہنا جی کہ آئیں بیٹھیں, اگر آپ کے جو مسائل ہیں اب میں آپ کو بھی وزیر اعلیٰ ہوں. جیسے مریم نواز نے کہا کہ جی میں اب جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو انڈیپینڈنٹس ہیں میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ ماڈل آپ نے جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے, نہ کہ جناب آپ نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے. ساری اپنی تقریر کافی لمبی چوڑی تقریر تھی, انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی, انہوں نے ملک, آپ نے بتایا کہ غریبوں کی کس طرح مدد کرنی ہے, انہوں نے ایجوکیشن, انہوں نے ریونیو, انہوں نے مائننگ کے اندر جو 2 نمبری ہو رہی ہے وہاں پہ جو انٹرسٹ بھی ہے نا مائنس کے اندر, تو کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ لوگ نا, وہ جو کے پی کے اندر مائنس تو کافی زیادہ جو ہے پتہ معاملات بھی وہاں پر چلتے ہیں. حلف بھی لیا قرآن کے اوپر کہ جی میں کرپشن میں, کوئی بھی کرپشن میں شامل ہے. بڑا نہیں ویسے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ اناؤنس ہوئے, اس کے اوپر ظاہر ہے ان کے جو چیدہ وہاں پہ عہدیدار ہیں بلا مقابلہ وہ وہاں پہ ہو گئے ہیں. ان کو فائنل اناؤنسمنٹ ہونی ہے 3 مارچ کو. قمر دلشاد صاحب سے ہم نے جو تھوڑی رہنمائی چاہیے, بریک کے بعد ان سے ہم جو اس کے اوپر بات کریں گے. جو الیکشن انٹر پارٹی ہوا ہے اس حوالے سے کیا فرق پڑے گا پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر, اور پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی کیا ریوائیو ہونے کے قریب ہے یا پھر ابھی لمبا ٹائم اس کو چاہیے ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کو کالعدم قرار دے دیا, پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا, سپریم کورٹ نے پھر کہا نہیں یہ غلط فیصلہ ہے, تو بغیر بلے کے ان کو جانا پڑا. بینگن, چمٹا, آپ کو پتا ہے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس نشانات ان کو لے کے جانا پڑا. دوبارہ انہوں نے اپنا انٹر پارٹی کا جو الیکشن اناؤنس کیا, تمام اخبارات کے اندر, ٹی وی شی وی سب کچھ پبلسائز کیا انہوں نے. اب جو لیٹسٹ خبر ہے قمر دلشاد صاحب وہ یہ ہے کہ اگین بیرسٹر گوہر صاحب بلا مقابلہ ان کے ہو گئے ہیں. جو ہے جنرل سیکرٹری کے لیے عمر ایوب صاحب ہو گئے ہیں. پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بلا مقابلہ ہو گئی ہیں. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں آج کے ان کے جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہ ہو گئے ہیں. سندھ سے علیم عادل صاحب, اور لیکن ابھی بلوچستان میں 3 لوگ ہیں جو ایمن خان صاحب ہے, داؤد شاہ صاحب ہیں اور مرید احمد صاحب ہیں. یہ ہوگا 3 مارچ کو مقابلہ, اور اس کے بعد یہ اناؤنس ہو جائے گا. واضح ہے کہ اب یہ لوگ آ جائیں گے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اور باقی جو ایوان ہیں صوبائی سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے, تو اب یہ الیکشن اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, امید تو یہی ہے کیونکہ انہوں نے لوازمات سارا پورے کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی سارے کے سارے ہیں, اس کا اثر جو پارلیمانی سیاست کے اوپر کیا پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ اپنے آپ کو ریکلیم کر پائے گی وہ ہاؤس کے اندر, یا وہ اس طرح کو قانونی نقطہ موجود ہے, یا پھر سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہی وہ رہیں گے, اتحاد میں ہو جائے گا؟ آپ کو کیا صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جناب, انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشن کو اپنا ریکارڈ کا حصہ بنا لے گا, تو پھر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ریکارڈ کا حصہ بن گیا تو تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں آ جائے گی, وہ اشتہار سے کہ ابھی جو بائی الیکشن ہونے ہیں جو 15-20 سیٹوں پہ ہے, صوبائی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے, اس سیٹوں پر یہ اپنے باقاعدہ اسی نشان پر, انتخابی نشان بیٹ پر یہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. اور اگر یہ چند سیٹوں پر بائی الیکشن میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں
تو وہاں ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے اس وقت پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین. پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کو یہ سمجھے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حیثیت سے سامنے آ جائے گی. اب دیکھو نا، قومی اسمبلی میں دو پارٹی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی بلاول زرداری صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین آصف علی زرداری ہیں. اب ان حالات کو انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ان کا اتحاد ہے. اسی طرح یہ بھی پاکستان تحریک انصاف پارٹی جب قومی اسمبلی میں آ جائے گی، پارلیمنٹ میں آ جائے گی، تو پھر یہ ان کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ایک اتحاد ہو جائے گا، یہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے گی. لیکن سنی اتحاد کونسل میں جو 92 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کے اراکین گئے ہیں، صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے، تو یہ تحریک انصاف میں نہیں جا سکیں گے، پھر وہاں فلور کراسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک اتحاد رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی چلے گا پلیٹ فارم ہر جگہ، جیسے اس وقت اپنے بلاول زرداری پاکستان پیپل پارٹی کے نام سے ہی اپنی جو ہے سیاست کر رہے ہیں. بالکل بالکل سمجھ آ گئی. چلتے ہیں اصل ایشو کی طرف. کنور شاہ صاحب، وہ ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے، آپ نے بھی الیکشن کمیشن کو بڑا عرصہ ہیڈ کیا ہے، اس کی انٹرنل ورکنگ کے حوالے سے آپ کافی جانتے ہیں. کیا وجہ بن رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی دیر لگا رہا ہے؟ فیصلہ جو بھی ہے جس کے حق میں جانا ہے، اگر وہ سیٹیں آپ نے باقی پارٹیز کو دینی ہیں وہ دے دیں، سنی اتحاد کونسل کو دینی ہے ان کو دے دیں، اگر خالی رکھنی ہے، کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ خالی بھی رکھ دیں لیکن کسی کو نہ دیں، اور موجودہ صورتحال میں کسی کی بنتی بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ بن رہی ہے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل یہ پہلی تجربہ نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا. ہمیں بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ جو اپنے خواتین کا اور منارٹی کی نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. یہ 10 یا 12 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں اپنے سابق چیف الیکشن کمشنر سردار رضا صاحب نے فیصلہ دیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے کہ 3 نشستیں خواتین کی مل گئی تھی. تو وہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ ہے، کیونکہ سردار رضا صاحب ایک معمولی آدمی نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج تھے، تو انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا تھا. اب یہ بھی الیکشن کے پاکستان اس پہ غور و خوض کرنا ہے، یا چار ممبر ہیں، چیف الیکشن کمیشنر ہیں. اب اتنی جو بلا وجہ تاخیر ہو گئی ہے، اس کو آج اس کا قومی اسمبلی میں بھی بڑا ذکر آیا، اور ان کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی اس پہ بڑا شدید احتجاج کیا. تو بالکل جائز ہے کہ وہ سن رہے تھے سردار ایاز صادق صاحب بھی. تو یہ ساری چیزیں تو اسمبلی میں بھی آ گئی. اب الیکشن میں پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنا فیصلہ صادر کرے، جیسے بھی کرے سیکشن 104 کے تحت جو بھی ان کے دل پہ، جو بھی ان کے ذہن پہ آ رہا ہے، وزڈم آ رہی ہے، تو وہ فیصلہ کر دیں، ورنہ یہ جتنا زیادہ بدگمانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. اور اب میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر تجربے کی بنا پر، جو اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ممکن ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے ریزرو سیٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ فیصلہ پازیٹیو آئے. اسی لیے اب اگر فیصلہ نیگیٹو آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوچھے گی جناب آپ نے اس فیصلے کو نیگیٹو ہی کرا تو 10 دن پہلے کر دیتے. تو یہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ میں بھی جانی ہے اگر فیصلہ نیگیٹو آیا. تو اگر یہ فیصلہ پازیٹیو آیا تو پورے پاکستان کی سیاست پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑے گا، اور جہاں جہاں کی ناراضگیاں ہیں یا اداسیاں ہیں یا پریشانیاں ہیں تحریک انصاف کے حامیوں کی، وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آنا چاہیے کہ فیصلہ جو ہے اس وقت بڑے اچھی مفاہمت کی باعث چل رہی ہے، اور سردار ایاز صادق کی تقریر نے بڑا شاندار اچھا انہوں نے ایک روشن خیال انہوں نے اپنا ایک خطاب کیا ہے. تو یہ ساری دیکھتے ہوئے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی سردار ایاز صادق کے سپیچ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے سب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم نے سب کی عزت کرنی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرے ساتھ حسن ایوب بھی ہیں اور حیدر نقوی صاحب بھی ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرے ساتھ حسن ایوب ہیں اور حیدر نقوی. کوئی کامنٹ اور سوال پوچھنا ہے؟ کامنٹ تو سر یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو قانون کے مطابق کرنا ہے نا. وہ ناراضیاں دیکھنا یا ملکی جو حالات ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی ہم نے ان کو جو ہے اکٹھا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو یہ معاملات اور چیزوں کو دور کرنا ہے، تو یہ چیز ہے نہیں. کوسچن تو سر یہ ہے قمر دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا، سنی اتحاد نے بطور جماعت شاید الیکشن میں اپنے سمبل کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کو، وہ سنی اتحاد کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے، اور اس وجہ سے
ان کو مقصود نشستیں بھی نہیں مل سکتی؟ کیا پاسبلٹی ہے اس بات کی؟ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کر رہا ہوں جی جی یعنی میں تو اپنا پوائنٹ پیش کر دیا ہے کہ میرا ظاہر ہے کہ اس وقت اس قدر شدید جو ہے اب جو ہو رہا ہے فارم 45 47 کی جو آپس میں بہت زیادہ آپس میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اگر یہ فیصلے جلدی جلدی آنے شروع ہو جائیں تو یہ پھر اس کے تمام لوگوں کے ذہن سے سارے خدشہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ جب الیکشن ٹریبونل کا جو تقرر ہو جائے تو پھر اس کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا الیکشن ٹریبونل کا اناؤنس کر دیا ہے، جلد مقرر کر دیے ہیں، تو اب کوئی ری کاؤنٹنگ کی کوئی درخواست دے گا تو وہ جائے گی الیکشن ٹریبونل میں. جیسے میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا، میں سر یہ نہیں ہوتی ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا، عام طور پر وہ جاتا ہے الیکشن ٹریبونل میں جاتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بدنظمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن سیکشن 9 کے تحت کارروائی کرنے کا مجاز ہے. وہ 45 دن دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو. اگر کوئی بے قاعدگی بے ذات کے سامنے آتا ہے. سر میرا معذرت کے ساتھ میرا سوال اور تھا، آپ شاید میرا سوال سمجھ نہیں سکے، میں نے سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ سنی اتحاد نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اگر نہیں لیا، میرے خیال کے مطابق تو نہیں لیا، تو وہ وداؤٹ سمبل الیکشن لڑا تھا انہوں نے. جو ان کے جو منتخب ہوئے ہیں رکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کا تو رجسٹرڈ پارٹی ہے، ان کے پاس انتخابی نشان بھی رجسٹرڈ ہے پارٹی. تو وہ پارلیمانی پارٹی جو نہ ہو تو اس کو جوائن کر سکتے ہیں. پارلیمانی سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیٹ از سم تھنگ وچ الیکشن کمیشن. چمن شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حیدر نقوی صاحب آپ کوئی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ جو میں ایک چھوٹا سا بس کمنٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو تحریک انصاف کے عہدیدار جیتے ہیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کئی سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بار بار پاکستان کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہوں. وہ تو شاید پارٹی میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کی جو روایت پڑی ہے شاید اب یہ مسلسل چلتی رہے گی. اس کے ساتھ ایک بات اور، جس پارٹی میں بھی بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت ہے اس میں جو لوگ جیتتے ہیں بلا مقابلہ وہ کسی بھی عامر سے، کسی بھی ڈکٹیٹر سے زیادہ بڑے عامر اور ڈکٹیٹر ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے آصف زرداری صاحب کو، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، آپ نام آپ کسی کا بھی لیں، نواز شریف صاحب کو، آپ جمہوری پارٹیوں جو میں ہے شہباز شریف صاحب کو، آپ جمہوری پارٹیوں میں بلا مقابلہ نہیں. دیکھیں اگر وہ پارٹی کا حق ہے نا، پارٹی کسی کو بھی کر سکتے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہارش کامنٹ ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے پارٹیوں میں بلا مقابلہ منتخب ہونا اچھی روایت نہیں. آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے قابل احترام ہے ناظرین. روایت اچھی نہیں. جی بالکل روایت اچھی نہیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ملک کے لیے جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو کافی سخت چیلنجز ہیں وہ معاشی ہیں، اور ظاہر ہے حکومت بننی ہے. حکومت کے لیے وہ مولانا صاحب کے ساتھ محترم نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایم کے ایم والوں کا بھی معاملہ درمیان میں بھی لٹکا ہوا ہے، اور جو معاشی چیلنجز ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتا ہے کہ حکومت سازی کا معاملہ آج کل چل رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے وہ ایک منارٹی گورنمنٹ ہوگی. منارٹی گورنمنٹ کا ناظرین مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کی حکومت نہیں بن سکتی. ایم کے ایم بھی آپ کو ساتھ میں چاہیے اور باقی بھی جو اتحادی ہے، مولانا صاحب بھی. تو آج دو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. میں پہلے حسن سے پوچھوں گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آج ملاقات ہوئی ہے جو محترم نواز شریف صاحب سے، ہمارے جو تاحیات قائد ہیں، کتنی فروٹفل ہے؟ اور ایم کیو ایم کے حوالے سے پھر میں حیدر نقوی صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ پہلی بات ہے کہ مائنورٹی گورنمنٹ نہیں کہتے، کولیشن گورنمنٹ میرے خیال سے زیادہ ہے، اتحادی حکومت ہے نا، تو اس میں مائنورٹی گورنمنٹ. چلے مائنورٹی کہہ دیں آپ ورڈ میں کولیشن گورنمنٹ کہوں گا. اچھا میرے خیال سے اس کو کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی ہے. اچھا تو وہ اس میں یہ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ نے بات کر لی. ہوتا ہے جمہوریت کا یہ حسن ہے، جماعتیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے منشور کے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ ہے، اس کو کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں میرے کاغذوں میں. تو آپ کے کالج میرے اور آپ کے کاغذوں کا میرے اپنے کاغذ ہیں، چلے میرے اپنے کاغذ ہیں، اچھا میرے اپنے کاغذ ہیں. اچھا اس میں آج جو مولانا صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب خود گئے چل کر ان کو منانے کے لیے، تو ان کی 1 گھنٹہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. کچھ پہلے جو وفود موجود تھے، پھر یہ الگ بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ. مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں اپنی جو پارٹی ہے اس کے پاس لے کے جاؤں گا، صوبائی اور مرکزی جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا اور مثبت نتائج کی جو ہے وہ امید آپ رکھیں. میرے خیال ہے موسٹ لائکلی مولانا صاحب کو منا لیا جائے گا. اچھا نقوی صاحب، آج میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی ان سے سوال کیا گیا وہ ٹسوری صاحب کے اوپر آپ نے ایگری کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کیا، ہمارے اور نون لیگ کے درمیان تو ایسی بات ہی کو نہیں ہوئی.
میں وہ ستار صاحب کو سن رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے جناب اعلیٰ یہ وزارت جوتے کی نوک پر، ابھی ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، بعد میں دیکھیں گے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ ان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، میں تو پچھلے دیکھ رہا ہوں 15-20 سال سے، یہ بس لڑتے ضرور ہیں لیکن ایونچولی جو ہے وہ جو ملتا ہے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا انفو ہے؟ دیکھیں میرے پاس انفارمیشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن جب بلاول صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ فاروق ستار صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم وزارتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا کہ وہ وزارتیں نہیں لینا چاہتے۔ اور میری اطلاع کے مطابق جو میں which I came to know کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے بھی وزارتیں لینے سے شاید معذرت کر لی ہے، اور بس یہی انفو ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ ظاہر ہے پاکستان کی جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ آج ناظرین جو ایک بڑی خبر چھپی ہوئی ہے، جو آؤٹ گوئنگ جو فائنانس منسٹر ہیں ڈاکٹر جو ہے اختر صاحبہ، ان کی طرف سے ایک ان کا جو انٹرویو چھپا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو امیڈیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، آئی ایم ایف کی ڈیل چاہیے ہوگی۔ اس کے اندر وہ بیان کرتی ہیں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اس سال جو ہے گزشتہ سال کی نسبت جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے ناظرین 58% زیادہ ہے گزشتہ سال سے۔ پاکستان کے ناظرین جو قرضے ہیں پاکستان پورے کے وہ 8 کھرب کے قریب ناظرین 81 ٹریلین 81 جو ہے وہ ٹریلین کے قرضے ہیں ناظرین۔ اس کے بعد جو اس وقت انفلیشن کی فور کاسٹ ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی جو ریزروز ہیں وہ 8 بلین سے کم ہو کے 7.9 بلین پہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خبر آج یہ جو فائنینشیل معاملات کے اوپر آپ دا نیوز کے اندر خبر چھپی ہے کہ جو شارٹ فال ہے 33 بلین کا وہ نہیں اکٹھے پیسے ہو رہے، ریونیو شارٹ فال ہے۔ اس کے بعد آئل پرائسز آپ نے دیکھا بڑھ گئی ہیں۔ جنگ کے اندر جو خبر چھپی ہوئی ہے سخت اور غیر مقبول فیصلوں سے معیشت بحال ہوگی، یہ وزارت خزانہ کی لیٹسٹ رپورٹ ہے۔ اور خبر جو ہے کہ ہو ول بی ہینڈڈ دا کیز ٹو نیشنل کڈی، قومی خزانے کی چابیاں کس کے پاس جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ کو ناظرین پتا ہے کہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب ایک دو اور نام ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر فار ریونیو ہارون اختر صاحب، ان کا تعلق واسطہ بڑا اچھا رہا ہے جو ہے تاحیات قائد کے ساتھ، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس خبر کے مطابق۔ ایک اور نام جو ہے وہ آ رہا ہے سلمان احمد صاحب، یہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور دیر از اے پاسبلٹی گوہر اجاز صاحب کی کوئی منسٹری مل جائے۔ شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2 سوال شعیب صاحب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وقت بہت کم ہے لیکن آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کم وقت میں، مجھے پتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے یہ جو باقی ماندہ سال ہے ہمارا مالی، کتنے پیسے چاہیے اور حکومت کو کیا کچھ کرنا ہوگا، اور آپ کی نظر میں خزانے کی چابی ڈار صاحب واپس لے رہے ہیں یا کسی اور کے پاس جا رہی ہے؟ جی جو ہماری ورکنگ ہے اس میں تو یہ ہے کہ جون تک ہمیں $8 ارب جو ہیں وہ فوری طور پر چاہیے ہوں گے کہ ہمیں $8 ارب واپس کرنے، اور اس کے لیے جو ہے فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ہی باقی جو آپ کے ڈونر ادارے اور ممالک ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اسی وقت ہمارے ساتھ ہوں گے جبکہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس میں چائنا کے تقریباً $4 ارب جو ہے وہ رول اوور ہونے، $2 ارب جو ہے وہ ایگری کر چکے 23 مارچ تک، لیکن وہ نئی منتخب حکومت کے دور میں ہی آ کے فائنل ہوں گے۔ اسی طرح جو سعودی عرب کی آئل فیسلٹی ہے تقریباً $1 بلین کی، وہ بھی اس وقت جو ہے لینگر آن ہے، وہ بھی نئی منتخب حکومت ہوگی تبھی وہ جا کے جو ہے فائنل ہوگی، کیونکہ نئی حکومت کے ساتھ اس پر مذاکرات ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑی ایشو بن رہا ہے وہ ہر مہینے پاکستان کا جو قرضہ ہے اس میں 1100 سے لے کے 1200 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آمدن بڑھائیں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایف بی آر جو ہے وہ جنوری تک بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا، لیکن جیسے یہ ایف بی آر کی جو ریفارمز جو ہے وہ کی گئی ہیں اور ایسی گورنمنٹ میں کی گئی جو کہ نگران حکومت ہے، اس کے بعد ایف بی آر کے لوگوں کے دل جو ہے وہ کھٹے ہوئے۔ ہمارے پاس 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ڈار صاحب اور بلال اظہر کیانی جو ہیں یہ 2 کی پوسٹوں پر جو ہے فائنانس میں آئیں گے۔ جو اب تک ہمیں مختلف ذرائع سے خبر ملی ہے جو حالات ہیں وہ ڈار صاحب کے ہی مین جو ہے وہ ڈرائیو کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہے بلال اظہر کیانی جو ہے ان کو شاید اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس میں ہیلپ کریں۔ جی چلیں بہت شکریہ شعیب نظامی صاحب۔ آخری پروگرام ناظرین ویکینڈ پہ ہم نے بھی جانا ہے اور آپ بھی ویکینڈ انجوائے کریں، اور امید کرتے ہیں کہ اتوار والے دن جو ظاہر ہے نئے ہمارے چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ان کا الیکشن ہو جائے گا، چیف منسٹر سارے بن گئے ہیں ناظرین 4 صوبوں کے۔ انشاءاللہ سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔